الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم سامعین حضرات، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا لائق زیبا ہے اس مالک المختار رب کائنات جو سارے جہان کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، جس نے ہم تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو سب سے بہترین کے مخلوق ہونے کا درجہ عطا فرمایا. پھر اس مخلوق یعنی اولاد آدم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کو نازل فرمایا، جنہوں نے ہمیں اور آپ کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی. اس لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے فرشتوں کی دعائیں پانے والے خوش نصیب لوگ. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور اللہ کے بہت ہی معزز و مقرب ترین بندوں میں سے بندے ہیں، اور ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے جس کام پر متعین کر دیتا ہے، جس کام پر لگا دیتا ہے، فوراً اس کام کو بجا لاتے ہیں، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ تبارک و تعالی
ان بندوں کو جس کام پہ لگا دیتا ہے فوراً اس کام کو بجا لاتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی دن اور رات تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تحلیل بھی کرتے ہیں، حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی بزرگی بھی بیان کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ فرشتے دن اور رات اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اس کی تحلیل بھی بیان کرتے ہیں، اس کی کبریائی بھی بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی اور بزرگی بھی بیان کرتے ہیں۔ ایسے مکرم و معزز ترین فرشتے بنی نوع انسان میں سے کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے سوال کرتے ہیں، اللہ سے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بھائی یہ سنیے وہ کون خوش نصیب بندے ہیں؟ انسانوں میں سے وہ کون سے خوش نصیب بندے ہیں جن کے بارے میں یہ مقرب و معزز ترین فرشتے اللہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اللہ سے ان کے رحمت کے لیے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ انہی خوش نصیب و مقرب و معزز ترین بندوں میں سے، انسانوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے، نادم ہو کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ایسے توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے بندے کے حق میں یہ معزز و مقرب ترین فرشتے اللہ سے اس کی مغفرت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 7 میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کا فرمان ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ جو فرشتے رحمان کے عرش کو اٹھا رکھے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ لوگ اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تحلیل بھی بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویستغفرون للذین آمنوا، اور اللہ سے سوال بھی کرتے ہیں اس بندے کے حق میں جو بندہ اللہ کی ذات پر ایمان لایا کہ اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کو بخش دے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، اور یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ تو اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنی حکمت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ تو اے میرے پروردگار یہ بندے جو تیری طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے نادم ہو کر کے تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تیرے راہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی توبہ کو قبول فرما دے اور ان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے، محفوظ کر لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور اے میرے پروردگار ان توبہ کرنے والے بندوں میں سے اور تیری راہ کی تباہ کرنے والے لوگوں میں سے جو لوگ ان کے اہل خانہ میں سے ہیں، آبا و اجداد میں سے جو نیک ہیں، متقی ہیں، صالح ہیں، پروردگار ہیں، ان کو بھی ایسی جنت میں داخلہ فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو نہایت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ جو فرشتے رحمان کے عرش کو اٹھا رکھے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یہ معزز و مقرب ترین فرشتے ہیں، یہ معزز و مقرب ترین فرشتے انسانوں میں سے اس بندے کے حق میں اللہ سے اس کی توبہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں،
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیے گئے گناہوں پر نادم ہو کر کے تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پر چلتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو بخش دے اور ان کو جنت میں داخلہ فرما، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اہل و عیال کے تعلق سے، ان کے آبا و اجداد کے تعلق سے، ان کے پورے فیملی اور گھرانے کے تعلق سے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ان کے اہل و عیال میں سے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو بھی جنت میں داخلہ فرما جن کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے، تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ یہ فرشتے کس کے تعلق سے؟ اس بنی نوع انسان کے تعلق سے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کے حق میں یہ معزز مقرب ترین فرشتے اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے، اس کی جنت کے لیے سوال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بندے مومن کو گناہوں کے ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ تو فرشتے اللہ سے اس کی مغفرت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں میں سے وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کے بارے میں یہ اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے دعا کرتے ہیں، وہ ہے لوگوں کو تعلیم دینے والا، لوگوں کو خیر و بھلائی کے حکم دینے والا، لوگوں کو نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا، قرآن و حدیث کی باتیں بتانے والا، خیر کی باتیں بتانے والا۔ ایسے بندے کے حق میں بھی اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت حدیث نمبر 2685 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں موجود ہیں سارے کے سارے لوگ، حتی النملۃ فی جحرها، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں تیرتے ہوئے اس بندے کے حق میں اللہ سے مغفرت کے تعلق سے سوال کرتی ہیں، علی معلم الناس الخیر، جو بندہ لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا ہے، جو بندہ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، جو بندہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں بتاتا ہے، ایسے بندے کے حق میں زمین و آسمان میں موجود جتنی چیزیں ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی کے اندر تیرتی ہوئی، اس کے حق میں اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے، اس کی رحمت کے لیے سوال کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے تو فرمایا، فرشتے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ سب کے سب اس بندے کے حق میں جو بندہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں بتاتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، ایسے بندے کے حق میں اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کی جو مخلوقات ہیں، چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، پرندے چرند و پرندرند، سب کے سب اس بندے کے حق میں اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اس لیے ہر بندے مومن کو لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتانی چاہیے، لوگوں کو دین کی دعوت دینی چاہیے، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینی چاہیے۔ اسی طرح سے انسانوں میں سے ایک معزز و مقرب ترین خوش نصیب بندے وہ بھی ہیں جو نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کے حق میں بھی اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے ان کی مغفرت کے لیے، ان کی رحمت کے لیے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 2119 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه وما لم يحدث فيه۔ اللہ تبارک و تعالی
کہ مقرب و معزز ترین فرشتے اس بندے کے حق میں اللہ سے اس کی مغفرت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ جو بندہ نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے مصلی پر اپنے جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے اس بندے کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما، ما لم یغدی فی وما لم یحدث فی۔ اور وہ معزز مقرب ترین فرشتے اس وقت اس بندے کے حق میں اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے اور اس کی رحمت کے لیے سوال کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ کسی کو اذیت نہ دے دے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، جب تک فرشتے اس کے حق میں اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو اس کے حق میں اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اللہم تب علیہ، اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما۔ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ ما لم یؤذی فیہ وما لم یحدث فیہ، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے یا وہ کسی کو اذیت نہ دے دے۔ اذیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے بات نہ کر لے تب تک فرشتے اس کے حق میں اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اذیت کا مطلب ہے کہ وہ کسی سے بات چیت نہ کر لے یا اپنی جگہ سے ٹل نہ جائے، اگر ٹل گیا یا بات چیت کر لیا تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، فرشتے اس کے حق میں دعائیں نہیں کریں گے۔ اگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، بات چیت نہیں کیا، خاموشی اختیار کیا ہے، پھر بھی اللہ کے مقرب ترین فرشتے اس بندے کے حق میں اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اس لیے ہر بندے مومن کو چاہیے نماز کے فارغ ہونے کے بعد فوراً مسجد سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یا فوراً ادھر ادھر جگہ نہیں بدلنی چاہیے، اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے اس کے حق میں اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے سوال کرتے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ آج نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اپنی جگہ کو چینج کر دیتے ہیں یا ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں تو وہ اس دعا سے فرشتوں کے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا چاہیے اور وہیں پر بیٹھ کر کے اللہ کی ذکر و اذکار اپنی زبان سے کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی دعائیں پانے والے لوگوں میں سے ایک خوش نصیب بندہ وہ بھی ہے جو صفوں میں مل کر کے کھڑا ہوتا ہے، صفوں کو ملا کر کے کھڑا ہوتا ہے، صفوں میں خالی جگہ نہیں چھوڑتا۔ ایسے بندے کے حق میں اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت، حدیث نمبر 995 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه اللہ بها درجہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اس بندے کے حق میں اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو بندہ صفوں میں مل کر کے کھڑا ہوتا ہے، صفوں کو ملا کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ وَمَن سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا درجہ، اور جو بندہ خالی جگہ کو دیکھ کر آگے بڑھ کر کے اس سب کو پر کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالی اس کے اس عمل سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَمَن سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا درجہ، اللہ اس کے اس عمل کر اس سے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صفوں میں مل کر کے، قدم سے قدم، پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر کے جو بندے نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ایسے نماز کی ادائیگی کرنے والے بندوں کے حق میں اس کے فرشتے اس کی مغفرت کا اللہ سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو انسان مسجد میں داخل ہوا اور خالی جگہوں کو دیکھا اور جلدی سے بڑھ کر کے اس جگہ کو خالی کو پر کر لیا تو اللہ اس کے اس عمل پر اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے مسجد میں جب نماز کی ادائیگی کے لیے آنی چاہیے تو صفوں کو مل کر کے، صفوں میں مل کر کے کھڑا ہونا چاہیے اور دیکھنی چاہیے جہاں خالی جگہ ہو، کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اس خالی جگہ کو پر کیا جائے۔
تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ فرشتے اس کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی دعائیں پانے والے خوش نصیبوں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، تو مسجد میں جا کر کے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلی صف میں جا کر کے نماز ادا کرے۔ تو ایسی پہلی صف میں نماز پڑھنے والے بندے کے حق میں بھی اللہ کے فرشتے اس کے مغفرت کے لیے اور اس کی رحمت کے لیے اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 664 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اس بندے کے حق میں اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے سوال کرتے ہیں۔ علی الصفوف الاول، جو پہلی صف میں جا کر کے نماز ادا کرتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، پہلی صف میں آ کر کے وہ نماز کو ادا کرتا ہے، تو ایسی پہلی صف میں نماز پڑھنے والے بندے کے حق میں بھی اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے، اس کی رحمت کے لیے سوال کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے نماز کے پڑھنے کی اور پہلی صف میں آ کر کے نماز کی ادائیگی کی۔ لیکن افسوس کہ آج لوگ پہلی صفوں میں آنے سے کتراتے ہیں، کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ سن لو، کوشش یہ ہونی چاہیے جب مسجد میں آئی ہو تو تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اور آگے بڑھ جاؤ اور اس فضیلت کو حاصل کر لو کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے تمہارے حق میں اللہ سے مغفرت کا سوال کر دیں۔ اس لیے ہر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ پہلی صف میں آ کر کے نماز کو ادائیگی کے لیے آگے بڑھے اور کوشش کرے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے والے، فرشتوں کی دعائیں پانے والے خوش نصیب بندوں میں سے ایک خوش نصیب بندہ وہ بھی ہے جو روزہ رکھنے کے لیے سحری کا اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ فرض روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں۔ اگر وہ روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سحری کرتا ہے، تو اس سحری کرنے والے بندے کے حق میں اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے سوال کرتے ہیں، جس میں وارکہ کے اندر وارد ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت حدیث نمبر 1070 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا السحور کلہ برکہ فلا تدعوہ ولو ان یجرى احدکم جرعة من ماء ولو ان یجرى احدکم جرعة من ماء وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ۔ سحری پوری کی پوری برکت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَا تَدْعُوهُ، تو تم لوگ اسے نہ ترک کرنا، تم لوگ اسے نہ چھوڑنا۔ وَلَوْ أَن يَجْرَى أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ، اگر تمہیں سحری کے کرنے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی پینا پڑے تو ضرور اٹھ کر کے پانی پی لینا، پانی کے ذریعے سے سحری کر لینا، لیکن اسے ترک نہ کرنا۔ وَيُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، کیونکہ اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے اس بندے کے حق میں اللہ سے اس کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے اس کی رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو بندہ رات کو اٹھ کر کے روزہ رکھنے کے لیے سحری کا اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ سحری کرنے کے لیے سادہ ایک گلاس پانی ہی کا گھونٹ کیوں نہ لیتا ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فَلَا تَدْعُوهُ، سحری کو نہ چھوڑنا، سحری کو نہ ترک کرنا، کیونکہ جو بندہ سحری کرتا ہے چاہے وہ سحری کے کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ہی کیوں نہ پی لیتا ہے، تو ایسے سحری کرنے والے بندے کے حق میں اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے والملائکۃ یصلون علی المتسحرین اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے، اللہ اس کی رحمت کے لیے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سحری کرنی چاہیے، اور سحری کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے اس بندے کے حق میں اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے اور اللہ سے اس کی رحمت کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کی دعائیں پانے والے لوگوں میں سے ایک خوش نصیب بندہ وہ بھی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے، اس کے بیمار ہونے پر اس کی بیمار پرسی کرتا ہے۔ ایسے مقرب و معزز ترین فرشتے اس بندے کے حق میں جو بیمار پرسی کے پاس جا کر کے اس کی تیمارداری کرتا ہے، اس کی خیریت عافیت پوچھتا ہے، ایسے بندے کے حق میں
اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے اللہ سے اس کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت حدیث نمبر 969 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی اللہ علیہ 70,000 ملک حتی یمسیا وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ۔ جو مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پر اس کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، اگر وہ شام کو جاتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، اور اگر وہ صبح کو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو نکلتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیتا ہے، اس کے لیے ایک جنت میں باغ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے اِلَى 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، 70,000 فرشتے، ایک دو فرشتے نہیں، 70,000 فرشتے اس بندے کی مغفرت کے لیے اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ جو بندہ صبح کو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے گیا تو شام ہونے تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کے لیے گیا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے سوال کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دیتا ہے، ایک باغ تیار کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان بندے کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، بیمار ہونے پر اس کے پاس خیر و عافیت لینے کے لیے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بڑی اہمیت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے، مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 2737 نمبر کی روایت ہے کہ اگر بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس بندے کے حق میں اللہ سے اس کی مغفرت کا دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے خیر و بھلائی کے لیے، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی اللہ سے اس کی خیر و بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر وارد اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب، دعوت المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأس ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل آمين ولك بمثل۔ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اللہ سے سوال کرتا ہے، خیر و بھلائی کے لیے، خیر و عافیت کے لیے اللہ سے اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس کے پاس موجود فرشتہ بھی کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے، اور تو جو بھی اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ تجھے بھی وہی چیز نصیب فرمائے جس کا تو اپنے بھائی کے لیے اپنے رب سے سوال کر رہا ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَلَكَ بِمِثْلِ، فرشتے کہتے ہیں اس کے پاس جو فرشتے موجود ہوتے ہیں، جو بھائی اپنے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرما، جو یہ بندہ تجھ سے اپنے بھائی کے تعلق سے دعا کر رہا ہے اس کی دعا کو قبول فرما، اور اسے بھی وہی چیز نصیب فرما جس کا یہ اپنے بھائی کے لیے تجھ سے سوال کر رہا، اللہ اسے بھی وہ چیز نصیب فرما۔ اگر یہ بندہ اپنے بھائی کے حق میں تجھ سے خیر و بھلائی کے لیے دعا کر رہا ہے، خیر و عافیت کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ اسے بھی خیر و بھلائی نصیب فرما، اسے بھی صحت و عافیت نصیب فرما۔ یعنی جو بھی شخص اپنے بھائی کے لیے خیر کے تعلق سے اس کے حق میں دعا کرے گا تو فرشتے بھی اس کے حق میں وہی دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اس کی خیر و عافیت کے لیے، تو فرشتے بھی اس کی خیر و عافیت کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔
اسی طرح سے وہ خوش نصیب بندے انسانوں میں سے جن کے تعلق سے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں خوشخبری بھی سناتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، انہیں خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ انہی خوش نصیب بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو عقید توحید پر قائم رہتا ہے، دین اسلام پر جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانیاں اسے کیوں نہ پیش کرنی پڑے، کیوں انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ایسے عقید توحید کو دین اسلام پر جمے اور ڈٹے رہنے والے بندے کے حق میں اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں ان کے جنتی ہونے کی اور ان کے خوشحال ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی عقید توحید پر جمے رہے، ڈٹے رہے، دین اسلام پر قائم اور دائم رہے، تو فرشتے ان کے پاس نازل ہوتے ہیں موت کے وقت یا قبر میں اور کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، اور تم دنیا کے چھوڑنے کا یا اپنے اہل و عیال کے چھوڑنے کا غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم کسی چیز کا کوئی غم نہ کرو، کوئی خوف نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، بلکہ تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے، آخری زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارے دوست ہوں گے، تمہارے معاون و مددگار ہوں گے۔ یہ فرشتے اس بندے کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں اور ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اسے خوشخبری سناتے ہیں، اس کے جنتی ہونے کی، اس کے خوشحال ہونے کی اسے خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دنیا کے چھوڑنے کا، اپنے اہل و عیال کے چھوڑنے کا غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، بلکہ تم اس بات کی خبر سن لو، خوشحال ہو جاؤ گے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، خوش ہو جاؤ گے کہ اللہ نے تم کو اس عمل پر ڈٹے اور جمے رہنے کے نتیجے میں تمہیں جنت کی بشارت سنا دی ہے میرے ذریعے سے، اللہ نے تمہیں جنت کی خوشخبری دے دی ہے، اور اس جنت میں تم جس چیز کی تمنا آرزو خواہش کرو گے وہ ساری چیزیں تمہیں عطا کی جائے گی، جو تمہارا دل اور نفس چاہے گا وہ ہر چیز تمہیں مہیا کی جائے گی۔ یہ اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے اس بندے کے پاس موت کے وقت یا قبر میں آتے ہیں اور اسے یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان اگر مل جل کر کے صلہ رحمی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں اس کے کامیاب ہونے کی اور اس کے خوشحال ہونے کی اور اس کے رضامندی کے، اللہ سے اس کے خوشخبری دیتے ہیں انسانی صورت میں فرشتہ بن کر کے۔ حدیث مبارکہ کے اندر وارد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 2567 نمبر کی روایت، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے بستی کو چھوڑ کر کے دوسرے بستی کی طرف روانہ ہو گیا، اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ جب وہ بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے بیچوں بیچ راستے میں پہنچا
اللہ نے آسمان سے انسانی صورت میں ایک فرشتہ اس کے پاس نازل فرما دیا. وہ فرشتہ آ کر کے اس انسان سے، اس بندے سے کہنے لگا، اے میرے بھائی بتاؤ تم اپنی بستی کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تم نے کس جگہ کا ارادہ قصد کیا ہے؟ اس بندے نے کہا میں فلاں بستی فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں. انسانی صورت میں موجود فرشتے نے کہا تم وہاں کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی وہاں رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا جو انسانی صورت میں اللہ نے بھیجا تھا، اللہ علیہ من نعمت تربها، کیا وہ تمہارا بھائی تمہارا احسان مند ہے؟ تمہارے ساتھ احسان کیا ہے جس کی بنا پر اس کا احسان تمہارے اوپر ہے، اس کے لیے تم اس کے پاس ملنے کے جا رہے ہو، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا نہیں، اس میرے بھائی کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی احسان و سلوک نہیں کیا ہے، لیکن میں رب کی رضا کے خاطر، رب کی خوشنودی کے خاطر اپنے بھائی سے الفت کرتا ہوں، اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں، اپنے بھائی سے مل جل کر کے محبت کے ساتھ رہتا ہوں. اسی الفت و محبت کی بنا پر اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انسانی صورت میں موجود فرشتے نے فوراً فرمایا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، بے شک میں انسانی صورت میں موجود ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کی جانب سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں. اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جس طرح سے اس نے اپنے بھائی سے الفت و محبت کر رکھی ہے اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رکھی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی محبت کر لی اور الفت کر لی. اللہ اس بندے سے خوش ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرشتے کے ذریعے سے خوشخبری اس بندے تک پہنچائی. جاؤ اس میرے بندے کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جس طرح سے دنیا میں اپنے بھائی سے مل کر کے صلہ رحمی کر کے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کر کے رہتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے خاطر یہ سب عمل اختیار کرتا ہے. اللہ نے فرشتے سے کہا جاؤ انسانی صورت میں اور اس میرے بندے کو یہ پیغام دے دو فإني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ قد أحبك كما أحببته فی، اللہ نے بھی تم سے اسی طرح سے محبت کی ہے جس طرح سے تم اللہ کی محبت کے خاطر اپنے بھائی سے مل کر کے رہتے ہو، اپنے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو. یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے، ان کی رحمت کے لیے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے ان کی بشارت سناتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں. تو معزز و مقرب ترین بندوں میں سے کچھ بندے ہیں. اس لیے ہر بندے مومن کو ایسے بننا چاہیے اور ایسے عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے مقرب و معزز ترین فرشتے ان کے حق میں اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے سوال کریں، دعا کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.